السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے گزشتہ 3 سے 4-5 سالوں میں جو کوشش ناصبیت کی طرف سے، خارجیت کی طرف سے کی گئی کہ کسی بھی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کے قصیدے اور ان کے عرس منائے جائے، وہ بھی ان تاریخوں میں جن تاریخ کی مناسبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جڑی ہے۔ جی ہاں، ایک عرصہ دراز سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 22 رجب کو کنڈے کی نیاز یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پہ دلائی جاتی تھی، مگر مروانی تنظیم کی طرف سے اور اہل سنت والجماعت میں گھسے ہوئے خارجی اور ناصبیت کی طرف سے یہ کوشش رہی کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز نہ دلا کر مولا علی المرتضی علیہ السلام کا جو دشمن معاویہ بن ابی سفیان ہے، جو یزید کا باپ ہے، اس کا عرس منائے اور اس کے نام پہ نذر و نیاز دلائے اور اہل سنت والجماعت کو کسی بھی طرح سے یزیدیت کی طرف دھکیل دے۔ مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک یزیدیت ہوگی تو اس یزیدیت کو خاتمہ کرنے کے لیے حسینیت بھی زندہ رہے گی اور برقرار رہے گی۔ بہرحال یہ سوال ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز 22 رجب کو ہو یا پھر معاویہ بن ابی سفیان کے نام پہ فاتحہ اور نذر و نیاز ہو۔ یہ سوال ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان 22 رجب کو اس دنیا سے مر کے گیا یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نذر و نیاز کی جائے۔ تو انشاءاللہ آج انہی سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کروں گا کہ معاویہ بن ابی سفیان کا مرن دن کب ہے، وہ کس تاریخ کو مرا تھا۔ میں آپ کے سامنے پہلی کتاب پیش کرتا ہوں مولانا مفتی احمد یار خان صاحب کی، کہ اس کتاب کے آپ صفحے نمبر 39 میں دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ کی وفات 4 رجب 60 ہجری مقام دمشق میں ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نے 4 رجب کی تاریخ بتائی ہے معاویہ کے مرنے کی۔ اچھا، دوسری کتاب آپ کے نظر میں کرتا ہوں جو نام نہاد دعوت اسلامی یعنی کہ غیر دعوت اسلامی مروانی تنظیم سے تعلق رکھتی ہے، جس کا بانی الیاس اتاری ہے۔ کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان احمد بن تبرانی اور نور الدین علی، اس کے علاوہ امام یوسف بن زکی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جو تاریخ ہے مرنے کی وہ ہے 4 رجب۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے تیسری کتاب رکھتا ہوں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، صفحے نمبر 187 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 15 رجب کو سن 60 ہجری میں معاویہ کا انتقال ہوا۔ تاریخ طبری کے جلد نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے مرنے کی تاریخ ہے، معاویہ بن ابی سفیان کے ہلاک ہونے پر سب کا اتفاق ہے رجب 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ اس میں اختلاف ہے رجب کی پہلی تھی یا 15ویں یا 22ویں تھی۔ ایک کتاب اور ہے تاریخ ابن خلدون، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ وسط رجب 60 ہجری میں انتقال کر گئے، اور بعض کا بیان یہ ہے کہ ماہ جمادی الثانی میں اپنی حکومت کے 19 برس چند مہینے بعد وفات پائی۔ تو یہ تو اہل سنت کی کتاب سے ثابت ہے کہ 4 رجب کہیں ہے تو کہیں 15 رجب ہے، اور کہیں تو جمادی الثانی آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 22 رجب کا بھی اگر ذکر ہے تو تواتر کے ساتھ نہیں ہے، مطلب علماء اہل سنت جن تواریخ میں زیادہ متفق ہے وہ 15 رجب ہے، تو اس کے باوجود بھی 22 رجب کو یہ معاویہ کا عرس کرتے، جبکہ ان کو کرنا چاہیے تھا 15 رجب کو۔ میں آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا 2014 کا یہ پوسٹ دکھاتا ہوں، آپ کے سامنے ہے۔ اس میں لکھا ہوا یوم عرس 15 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ لعنت اللہ تعالی علیہ۔ لکھا ہوا ہے کہ 15 رجب کو دعوت اسلامی لوگ پہلے معاویہ کا عرس مناتے تھے، مگر ان کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ بغض آل محمد میں اتنے گر چکے ہیں کہ 22 رجب کو اب یہ کنڈی کی نیاز امام جعفر صادق کی نیاز نہ کرتے ہوئے معاویہ کا عرس منا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے 2025 کا یہ پوسٹر ہے الیاس اتاری کا، لکھا ہوا ہے کہ محفل نعت بسلسلہ عرس امیر معاویہ 22 جنوری 2025 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے اب کنڈی کی نیاز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی تاریخ کو ہمارے جو علماء اہل سنت ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کنڈوں کی فضیلت، کنڈوں کی حقیقت، یہ جو ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کے بھائی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب، ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے
کہ 22 رجب کا جو ہے امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے. فاضل اہل سنت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب وہ بھی 22 رجب کو کرتے ہیں. اس کے علاوہ مفتی اہل سنت خلیل العلماء وہ بھی 22 رجب کو کرتے ہیں. مخدوم اہل سنت علامہ ابو داؤد صاحب وہ بھی اہل سنت کے علماء ہیں، 22 رجب کو کرتے ہیں. حکیم الامت محقق اہل سنت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب یہ بھی 22 رجب کی تاریخ کو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں. حتیٰ کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی 22 رجب کو کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے نا. اور جبکہ دعوت اسلامی کا جو پہلے کچھ اور منشا تھا اور آج کل ان کا کچھ اور منشا ہو گیا ہے. یہ آئے تو تھے لبادہ اسلام کا پہن کے، مگر یہ اندر سے یہودی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھو ابلیس جو ہوتا ہے نا وہ کبھی قوم کو بہکانے جب آتا ہے تو شرٹ پینٹ پہن کر نہیں آتا، داڑھی جبہ کبا ابا پہن کر آتا ہے. پہلے تو یہ آئے خوب سنتیں بھری باتیں کی، انہوں نے پبلک کو اہل سنت والجماعت کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور جب دیکھا انہوں نے کہ اہل سنت والجماعت ان کی طرف آتے چلی جا رہی ہے تو پھر انہوں نے اہل سنت والجماعت کو یزید بنانے میں کوئی کسر نہیں کم کی. اس کے علاوہ اسلامی زندگی یہ مفتی احمد یار خان صاحب اس کے مؤلف ہے، مگر یہ دعوت اسلامیوں کی طرف سے چھپی ہے. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کی جاتی ہے. اور ایک پیپر ہے جو شائع ہوا تھا کافی عرصہ پہلے اور ہر 22 رجب سے پہلے وائرل ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش ہے، دیکھ لیجئے. سرکار مفتی اعظم ہند ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ 22 رجب شریف کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ یعنی کنڈے کرنا غلط نہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی فاتحہ نہیں ہو سکتی تو اس مبلغ کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. شائع کردہ رضا ضامن فاؤنڈیشن پیلی بھی شریف، نمبر بھی نوٹ ہے. تو جس بریلوی کو یا مروانی جو غیر دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ضد ہے کہ 22 کو امام جعفر صادق کی نیاز نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی، اس پہ تو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا ہے. تو چندہ صدقہ فطرہ زکوٰۃ مانگنے سے بہتر ہے جا کے اس چیلنج کو قبول کر لے اور بتا دے، دنیا والوں کو بتا دو، جا کے اہل سنت والجماعت کو ثابت کر دو کہ 22 رجب کو کنڈے کی نیاز نہیں ہے. بہرحال ہر دور میں یزید رہے ہیں، ان کو جواب بھی دیا جائے گا. اب میں سنی بھائیوں سے کہوں گا، سنی لوگوں سے کہوں گا، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں سے کہوں گا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک عرصے دراز سے جس تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز دلائی جا رہی ہے، اچانک سے اس تاریخ کو یزید کا باپ معاویہ بن ابی سفیان کے نام پہ عرس اور فاتحہ دلانی شروع کر دی گئی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ناسبیت اور خارجیت اور یزیدیت اور مروانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے سنی بچوں کو، سنی نوجوانوں کو یزیدیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو یہاں پر فرض بنتا ہے ہر اس کلمہ گو کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کا اب حق ادا کرے اور سنیت کو یزیدیت ہونے سے بچائے، اور کوشش یہ کرے کہ ہر سنی حسینی بن جائے. اور انشاءاللہ کنڈے کی نیاز 22 رجب کو ہی ہوگی امام جعفر صادق کے نام پہ. ضرور ضرور نظر و نیاز آپ بھی کرائیے گا، انشاءاللہ ہم بھی کرائیں گے. اور اگر 22 رجب کو اگر پھر بھی کوئی معاویہ بن ابی سفیان یعنی کہ علی کے دشمن کی فاتحہ دلاتا ہے، عرس مناتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دشمن آل محمد ہے، اس میں کوئی شک نہیں وہ دشمن علی ہے. تو حضرات محترم اس ویڈیو کو ہر اس شخص کو ضرور بھیجیں کہ جسے کنفیوزنگ ہے، جسے کشمکش ہے کہ کون سی تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز ہونی چاہیے. بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد.